أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی سورۃ الناس کا، جو کہ مصحف کے اندر اس کو مکی لکھا گیا ہے، لیکن روایات کے حساب سے یہ شو ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو مدینہ میں کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سورہ دو دفعہ اس کا نزول ہوا ہو، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں، باقی واللہ عالم۔ اس سورہ کی 6 آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے اس کا۔ قرآن کے اندر 114 نمبر ہے اس کا، نزول کے اعتبار سے 21 نمبر ہے اس کا، اور قرآن کی آخری سورہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الناس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے لیے نبی آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں اپنا بچاؤ تلاش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس کی؟ برب الناس، انسانوں کے رب کی۔ رب کا مطلب پروردگار ہے، جو لوگوں کا رب ہے، میری ہر چیز کا رب ہے، وہی پرورش کرتا ہے۔ اسے خوب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص سے فلاں کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو رب الناس یعنی کہ لوگوں کا رب کہہ کر پکارا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو کسی دوسرے انسان سے کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کا دل کس طرح دکھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی پناہ میں آ جائیے اس رب کی جو انسانوں کا رب ہے، جو انسانوں کے دلوں کے اٹھنے والے ہر ہر وسوسے سے واقف ہے، جو انسانوں کے دلوں میں اٹھنے والی ہر ہر بات سے، ہر ہر جذبے سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، تو رب تو وہ ہوتا ہے جو سب کا رب ہو۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب بنانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو؟ اللہ تعالیٰ پھر مزید اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس رب کی پناہ میں آ جاؤ جو انسانوں کا بادشاہ ہے، مالک الناس۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ انسانوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ حقیقی ہے کہ اس کو وہ بادشاہت کسی نے دی نہیں، وہ حقیقت میں بادشاہ ہے۔ انسانوں کا بادشاہ کہہ کر یہ شعور دلایا گیا کہ انسان معزز ترین مخلوق ہے، اور پھر بات پناہ لینے کی ہے تو اسی ذات کی پناہ لی جا سکتی ہے جو انسانوں کا بادشاہ ہے، جو حاکم ہے، جو تقدیروں کو لکھنے والا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن میں شر سے بچانے کا عنصر شامل ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو شر سے محفوظ کر سکتا ہے۔ وہ بادشاہ ہی انسان کو انسان کی شر سے محفوظ کر سکتا ہے، اور انسان کے دلوں جو رب جس کی محبت انسان کے دلوں میں اتر جاتی ہے، اور کسی انسان کے بس میں نہیں کہ کسی انسان کے دل کی کیفیت کو سمجھ سکے۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا الہ الناس۔ پہلے اللہ نے خود کو بادشاہ کہا کہ ملکیت ہے اس کی، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ اس اللہ کی وہ جو انسانوں کا رب ہے، جو بادشاہ ہے انسانوں کا،
پھر رب کائنات نے فرمایا کہ الہ الناس، وہ الہ ہے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے، جو انسان کو ہر ظاہری اور باطنی چیزوں سے، تکلیفوں سے محفوظ کر سکے، وہ الہ ہے۔ جو روحانی طور پر بھی انسان کو سمجھ سکے، جو دلوں کی کیفیت کو بھی سمجھ سکے۔ بادشاہ کون ہے؟ جو فزیکلی انسان کی چیزوں کو سمجھ سکے، جو انسان کو اس کو معاشی طور پر اس کا فائدہ دے سکے۔ اور الہ وہ ہے جو انسان کی دلوں کی کیفیت کو سمجھ سکے، جو مالک ہے، جو رب ہے، جو انسان کے دل کے اندر اٹھنے والے ہر شر، خوبی اور بدی اور ہر تکلیف سے واقف ہے، اس کے جذبات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اے نبی، آپ اپنے رب کی پناہ میں آ جائیے جو ان تمام انسانوں کا رب ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ بادشاہ ہے ان انسانوں کا، جو انسان اتنی عزت اور تکریم والا ہے، اس کا بادشاہ ہے۔ پھر فرمایا وہ الہ ہے انسانوں کا۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، یعنی شیطان کے شر سے۔ وسوسہ کہتے ہیں غیر محسوس طریقہ، یعنی کہ جو محسوس نہیں ہو رہا، غیر محسوس طریقے پر کسی بری بات کو دل میں ڈال دینے کو وسوسہ کہتے ہیں۔ جس کو آپ نے محسوس نہیں کیا، وہ آپ کے دل میں کوئی بات آ جائے، جیسے آپ گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، سردی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن وسوسہ وہ ہے جس کو آپ نے محسوس نہیں کیا لیکن وہ آپ کے دل میں آ گئی بات۔ الخناس کہتے ہیں ہٹ کر آنے والے، یعنی وہ جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال کے خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سے انسان بھی ایسے ہیں جو لڑائی کا آغاز کرتے ہیں، دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، تکلیفیں ڈالتے ہیں، دلوں کے اندر شر کو ڈالتے ہیں، اور پھر وہ تمام کی تمام شر ڈالنے کے بعد خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہے، گوز مارتا ہوا پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ اذان سنائی نہ دے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو ہر انسان کا، چاہے وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، ہر انسان کا دل کرتا ہے اذان کی آواز سن کر کہ وہ نماز پڑھے۔ جیسے ہی آپ کی کانوں میں اذان کی آواز آئے، آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے وضو کر لیا اور جائے نماز پر کھڑے ہو گئے، تو آپ نے شیطان کو مات دے دی۔ اذان ختم ہوئی، شیطان فوراً بھاگ کر واپس آ گیا۔ اذان ہو رہی ہے، شیطان بھاگ گیا۔ اذان کی آواز آئے اسی لمحے سب کچھ چھوڑ کر وضو کر لیجئے اور فوراً ہی جائے نماز کے اوپر کھڑے ہو جائیے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے تکبیر کرتے ہیں، تکبیر کر لی تو پھر آپ جائے نماز پہ کھڑے، شیطان پھر آ جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے لگتا ہے، اور پھر آپ کے دلوں کے اندر وسوسے ڈال کر آپ کو تمام کی تمام بھولی باتیں جو انسان بھول جاتا ہے، وہ جائے نماز کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ شیطان ہم پر اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ تمام کی تمام باتیں ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈال کر، یعنی آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ کے دلوں کے اندر گمان آ گئی، آپ نے سوچ لیا، آپ کی سوچ وہاں تک پہنچ گئی۔ ام المومنین سیدہ صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں۔ جب مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے جہاں ام المومنین ام سلمہ کا دروازہ تھا، تو وہ وہاں دو انصاری صحابی ملے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور تیزی سے آگے گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہیں۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ فرمان ان پر شاق گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔
ये बात समझी कि वो बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई मस्जिद में उनसे मिलने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जरूरत नहीं थी सहाबा को एक्सप्लेनेशन देने की कि ये मेरी बीवी है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये मेरी बीवी है, तो सहाबा ने पूछा उनसे कि आपको जरूरत न थी कि आप हमें ये बात बताते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म के अंदर खून की तरह दौड़ता है, कि मुमकिन है कि शैतान तुम्हारे दिल में मालूम नहीं क्या वसवसा डाल दे। तो शैतान को अपने दिलों के अंदर वसवसा डालने से महफूज रखिए। जब भी दिलों में वसवसे उठें, तावुज़ को पढ़िए ताकि शैतान दूर हो जाए। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर वो अपने लश्करों को भेजता है, बस उसके नज़दीक मर्तबे के एतबार से वही मुकर्रब होता है जो फितना डालने में सबसे बड़ा हो। उनमें से एक आता है और कहता है मैंने उस इस तरह किया, तो शैतान कहता है तूने कोई बड़ा काम सर अंजाम नहीं दिया। फिर उनमें से एक और आता है और कहता है कि मैंने फलां आदमी को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई न डलवा दी। शैतान उसे अपने करीब करके बिठा कहता है, हाँ, तू है जिसने बड़ा काम किया है। आमश ने कहा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा वो उससे अपने साथ चिमटा लेता है, उसको गले लगा लेता है शैतान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स के साथ अल्लाह ताला ने जिनों में से उसका एक साथी यानी एक शैतान मुकर्रर कर दिया है। लोगों ने कहा, "ए अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी?" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई, सो शैतान मेरा मती हो गया, मेरी इताअत करने लग गया, इसलिए वो मुझे नेकी और अच्छाई ही का हुक्म देता है। क्यों? शैतान आपसे नेकियां भी करवाता है, और नेकियां करवाने के बाद वो आपसे एक ऐसी बदी करवा लेता है कि वो आपकी सारी की सारी नेकियां बदियों में शामिल हो जाती हैं, सारी नेकियां। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान सिर्फ नेकियां ही करवाता था, बदी नहीं करवा सकता था। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी खातिर मेरी उम्मत के सीनों में पैदा होने वाले वसवसे माफ फरमा दिए हैं, जब तक कि वो उन पर अमल ना करें या मुंह से ना निकालें। अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में उठने वाले वसवसों पर अल्लाह ताला हमारी पूछ गछ नहीं करेगा। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है कि फलां चीज किसने पैदा की है, फलां चीज किसने पैदा की है, और आखिर में बात यहाँ तक पहुंचाता है कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं ना, तो जब किसी को ऐसा वसवसा आए तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला से पनाह मांगे और शैतानी ख्याल को छोड़ दे। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा एक दूसरे से पूछते रहेंगे यहाँ तक कि ये कहा जाएगा कि मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। तो जो कोई इस तरह का कोई वसवसा अपने दिल में पाए तो वो कहे, मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया। सईदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को कोई औरत अच्छी लगे और उसका ख्याल दिल में जा गुजे हो जाए, उतर जाए दिल में, तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी के पास आए, उससे जमा करे, क्योंकि ऐसा करने से उसके दिल का ख्याल खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला उस ख्याल को दिल में से निकाल देगा। रब कायनात ने फिर फरमाया, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, यानी शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे डालता है। शैतान इस वक्त वसवसे डालता है जब बंदे का दिल अल्लाह ताला के जिक्र से खाली होता है। का क्या हाल होता शैतान इंसानों के दिलों में घुसकर निहायत खुफिया और गैर महसूस तरीके से, कि आपको महसूस भी नहीं होता, वो आपके है? दिलों के अंदर वसवसे डाल देता है और आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरी आयत में इरशाद फरमाते हैं, इरशाद रबानी है, मिनल जिन्नति वन्नास, जिनों और इंसानों में से। वसवसा डालने वाले जिन और इंसान दोनों ही हो सकते हैं। लोग भी तो दिलों में वसवसे डालते हैं ना, बुरे बुरे वसवसे, बुरे बुरे ख्यालात।
رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے ملمع کی ہوئی باتیں یعنی کہ چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، آپ انہیں چھوڑ دیں اور وہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد اس اللہ کی جس نے اس ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔ یعنی کہ ابلیس کا مکر جو ہے وہ وسوسے ہیں، تو دلوں کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان ہی ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا قرآن تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو، ہمارے قرآن کے پڑھنے کو پڑھانے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔